पाक फौज का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक हादसे में 2 पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 फौजी एहलकार शहीद हो गए। शहदा में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, पायलट मेजर खुरम शहजाद शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नामजद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार लंदन से रवाना। पाकिस्तान आने के लिए शहबाज शरीफ और इसहाक डार अलग अलग लुटन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना 5 साल बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जमान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक इसहाक डार कल बतौर वज़ीर ख़जाना हल्फ उठाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफ़ा नवाज शरीफ को पेश कर दिया। इंतखाबी तरमीमी एक्ट से पहले अगर इसहाक डार नाअहल थे तो अब कैसे अहल हो गए? इलेक्शन कमीशन ने हल्फ ना उठाने पर इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वजीर खजाना के वकील ने कहा कि इसहाक डार पर ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होता। इसहाक डार का नोटिफिकेशन मुअत्तल था तो हल्फ कैसे लेते? हमारी खारजा पॉलिसी को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा कि आलमी रहनुमाओं और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों में पाकिस्तान को दुनिया के साथ कारोबार के लिए काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर पेश करने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इना मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत की पूरी मशीनरी रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। जहां पानी कम हो रहा है वहां मुतासरीन वापस अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। कहा कि हर शख्स को मुतासरीन की मदद के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुखैर हजरात से गुजारिश है कि हुकूमत को राशन नहीं वाटर पंप्स दरकार हैं। सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद पर चीन के मशकूर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात लेनदे नहीं बल्कि मुस्तकिल दोस्ती है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी है। कहा कि चीन के मुजवज़ा बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर तनकीद करने वाले लगता है हसद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। इमरान खान के कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी को छुपाने पर नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करना होगा। इमरान खान अब पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते। इस नुक्ते को भी देख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की बहुतात, मुख्तलिफ बीमारियां और कई फुट खड़ा पानी सैलाब मुतासरीन के लिए परेशानी का बायस। पिंड ईदन, सागन, दादू, नौशहर, फिरोज, ठरी मीरवाह और खैरपुर में सैलाबी पानी अब तक मौजूद। मुल्क भर में मुसलसल महंगा होने वाले अमेरिकी डॉलर की कीमत को ब्रेक लग गई। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 65 पैसे सस्ता 237 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 5 रुपए कमी के बाद अमेरिकी करेंसी 240 रुपए पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मस्बत रुझान। चौबीस घंटों के दौरान मुल्क भर में 11,065 कोरोना टेस्ट। NIS के मुताबिक 55 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 0.50% रही। इस दौरान कोरोना से कोई भी मरीज चाबहक नहीं हुआ। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड T20 सीरीज दूसरे मरहले के 3 मैचेस। टीमें आज लाहौर पहुंचेंगी। लाहौर 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। कजाफी स्टेडियम में 28-30 सितंबर और 2 अक्टूबर को मैचेस होंगे। आज ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल नहीं। और कनाडा के मशरकी साहिली इलाकों में समुद्री तूफान फियोना ने
بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ طوفان سے صوبہ نووا اسکوشیا، پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ اور نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحلی علاقے شدید متاثر، لاکھوں افراد بجلی سے محروم، مکانات اور گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں، بلوچستان میں ایک اور ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں 6 جوان شہید ہو گئے۔ پاک آرمی ایویشن ہیلی کاپٹر فلائنگ مشن پر تھا۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کا ہیلی کاپٹر کل رات گئے ہرنائی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ شہید ہونے والوں میں میجر خرم شہزاد، میجر منیب افضل، صوبیدار عبدالواحد، نائک جلیل سپاہی، محمد عمران اور سپاہی شعیب شامل ہیں۔ میجر خرم شہزاد ہیلی کاپٹر کے پائلٹ اور اٹک کے رہائشی تھے۔ ان کے ورثاء میں ایک بیٹی ہے۔ میجر محمد منیب افضل کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ صوبیدار عبدالواحد کا تعلق کرک سے ہے اور ان کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ سپاہی محمد عمران کا تعلق خانوال سے ہے۔ 27 سالہ سپاہی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ 30 سالہ نائک جلیل کا تعلق کھاریاں سے ہے اور ان کے 2 بیٹے ہیں، جبکہ سپاہی شعیب کا تعلق ضلع اٹک جنڈ سے ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف لندن سے پاکستان آنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہباز شریف مکمل پولیس پروٹوکول میں سلمان شہباز خان کی رہائش سے لوٹن ایئرپورٹ کے لیے نکلے۔ وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے بعد ہفتہ کو لندن پہنچے تھے۔ انہوں نے لندن قیام کے دوران نواز شریف سے 2 اہم ملاقاتیں کی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر پارٹی قیادت کی گزشتہ روز ہونے والی میٹنگ میں اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کا قلمدان دینے کا حتمی فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب اسحاق ڈار بھی پاکستان جانے کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے۔ پاکستان جانے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار الگ الگ ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ پارٹی قائد نواز شریف نے اسحاق ڈار کو وزیراعظم کے ساتھ پاکستان جانے کا مشورہ دیا تھا۔ اسحاق ڈار نے وطن واپسی کے لیے بدھ کی نشست بک کرائی ہوئی تھی۔ اسحاق ڈار پاکستان پہنچ کر سینٹ اور وزیر خزانہ کے عہدوں کے حلف اٹھائیں گے۔ اسحاق ڈار 5 برس سے لندن خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ گزشتہ روز لندن میں اعلیٰ لیگی قیادت کے اجلاس میں مفتاح اسماعیل نے اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا۔ معاشی جادوگر کہلانے والے اسحاق ڈار کو پاکستان میں مہنگائی میں کمی اور ڈاروں کو قابو رکھنے اور معیشت کی ترقی کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں، انتخابی ترمیمی ایکٹ سے پہلے اگر اسحاق ڈار نااہل تھے تو اب کیسے اہل ہو گئے؟ الیکشن کمیشن نے حلف نہ اٹھانے پر اسحاق ڈار کے نشست خالی قرار دینے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سابق وزیر خزانہ کے وکیل نے کہا کہ اسحاق ڈار پر آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسحاق ڈار کا نوٹیفیکیشن معطل تھا تو حلف کیسے لیتے؟ ممبر بلوچستان کا کہنا تھا کہ یہ سوال یہی ہے کہ اسحاق ڈار نااہل ہو چکے ہیں یا نہیں۔ الیکشن کمیشن میں اسحاق ڈار کی سینٹ نشست خالی قرار دینے کے کیس کی سماعت کے دوران اسحاق ڈار کے وکیل سلمان اسلم بٹ کمیشن میں پیش ہوئے۔ ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار درانی نے کہا کہ اسحاق ڈار کا ایک کیس کل بھی مقرر ہے۔ وکیل بولے وہ کیس مختلف ہے۔ ممبر بلوچستان کا کہنا تھا کہ 60 دن میں حلف نہ لینے پر نشست خالی قرار دینے کا آرڈیننس آیا تھا۔ وکیل نے کہا کہ آرڈیننس کی مدت ویسے ہی پوری ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن سینٹ نشست خالی قرار دینے کا نوٹس واپس لے کر کوئی رکن 5 سال بھی حلف نہ اٹھائے تو نااہل نہیں ہو سکتا۔ ممبر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن قانون کی تشریح نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کے کاغذات نامزدگی میں مبینہ بیٹی کو چھپانے پر نااہلی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کے دوران کہا
کہ اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مطمئن کرنا ہوگا۔ عمران خان اب پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں، اس نقطے کو بھی دیکھ لیں۔ جسٹس عامر فاروق نے شہری محمد ساجد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ وفاق کو فریق بنانے کے لیے متفرق درخواست دائر کی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ وفاق کو اس کیس میں فریق بنانے کی ضرورت کیا ہے۔ وکیل بولے عمران خان کا ابھی استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ اس کیس کو الیکشن کمیشن کے پاس کیوں نہ بھیجیں۔ عمران خان نے اپنا بیان حلفی الیکشن کمیشن کو دیا تھا۔ فیصل واؤڈا کیس بھی اسی نیچر کا تھا، الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا۔ ان تمام نکات پر عدالت کو مطمئن کریں، ایک تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ عدالت نے عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست پر سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل احرام میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سندھ حکومت کی پوری مشینری ریلیف آپریشن میں مصروف ہے۔ جہاں پانی کم ہو رہا ہے وہاں متاثرین واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو متاثرین کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ حکومت کو راشن نہیں، واٹر پمپس درکار ہیں۔ جن علاقوں میں غربت کی شرح زیادہ ہے وہاں سٹالز لگائے جا رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کا براہ راست اثر پاکستان پر پڑا، دنیا کو یہاں مدد کے لیے آنا چاہیے۔ ہم پہنچ رہے ہیں تو پٹ فٹ اب ہم نے ان مخیر دوستوں کو جنہوں نے رابطہ کیا ان کو یہ گزارش کی کہ جی آپ اگر مدد کر سکیں ہماری تو یہ ڈی واٹرنگ کا پروسیس اس میں کریں۔ جتنی بھی این جی اوز ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا، جتنے بھی والنٹیئر حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈی واٹرنگ میں جتنی مدد کر سکیں وہ کریں، کیونکہ جو نیچرل ڈرین سے پانی جائے گا وہ بالکل جائے گا، لیکن جہاں پہ بالکل لو لائن ایریاز ہے جہاں پہ نیچرل ڈرین سے پانی نہیں جا سکتا وہاں صرف ڈی واٹرنگ کے ہی ذریعے جا سکتا ہے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب کے ہدایتوں کے بعد جو کہ واٹر بورڈ اور کچھ کے ایم سی کی مشینری ہے وہ بھی موبلائز ہوئی، پی ڈی ایم اے کی اپنے جو ڈی واٹرنگ پمپس ہیں، ڈی واٹرنگ مشینز ہیں وہ آلریڈی فیلڈ میں ہیں، وہ پانی نکال رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اس وقت ضرورت ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر اب جو شروع ہوگا اور پیرالل شروع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آپ کا جو ان کی ری ہیبلیٹیشن کا کام۔ ری ہیبلیٹیشن میں اب سرویز آنا شروع ہو رہے ہیں کہ کتنے گھروں کا ایگزیکٹ نقصان ہوا ہے، کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ 2 قسم کی ری ہیبلیٹیشن ہوگی۔ ایک ری ہیبلیٹیشن ہوگی جن لوگوں کے گھر گرے ہیں، ڈیمیجز ہوئے ہیں، ان کو گھر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ بنا کے دیں گے۔ دوسری ری ہیبلیٹیشن ہوگی جن لوگوں کی فصلیں تھیں جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، جو لوگ معاشی طور پر مکمل طور پر بینکرپٹ ہو چکے ہیں، جن کے اوپر قرضے بھی ہیں۔ جس طرح پہلے بھی ہم نے کہا کہ جی گورنمنٹ آف سندھ نے مختلف بینک سے بات کی ہے کہ جو بھی کسان اور آری ہیں ان کے قرضوں کو ری شیڈول کیا جائے، اس بار ان کو ان کی قسطیں نہ دینی پڑے۔ اس پہ کچھ بینکس نے راضی نامہ انہوں نے مطلب اپنا کنسنٹ دیا ہے۔ اس وقت ہمارے پارٹی کے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری دنیا کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو قرضے ہیں اس کو تھوڑا نرم کیا جائے، ان شرائطوں کو نرم کیا جائے تاکہ اس بار کچھ مؤخر کیے جائیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے ان متاثرین کی مدد کر سکے۔ یہ جیسا پہلے بھی کہہ چکے ہیں پوری پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ میسج ہے کہ دنیا کے اگر 5 ممالک جو کہ بری طریقے سے جو بھی ویدر کے سندھ کے مختلف علاقوں میں مچھروں کی بہتات، مختلف بیماریاں اور کئی فٹ کھڑا پانی سیلاب متاثرین کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ پنڈ ایدن، سانگھڑ، دادون اور شہر و فیروز، ٹھری میرواہ اور خیرپور میں سیلابی پانی اب تک موجود ہے۔ لوگوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے واحد سہارا صرف کشتی ہے۔ پانی مسلسل جمع رہنے کی وجہ سے گیسٹرو، ملیریا اور دیگر جلدی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھٹھا میں بھریا شیدی موری کے بند پر گزشتہ 1.5 ماہ سے سیلاب متاثرین کا ڈیرا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ اب تک سر چھپانے کے لیے خیمے اور نہ ہی پیٹ بھرنے کے لیے راشن ملا ہے۔ دعوت اسلامی کے فلاحی شعبہ میانی کے زیر اہتمام سیلاب زدگان کے لیے امداد بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے تحت لاکھ روپے مالیت کا سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے محمد اقبال بھرتانہ سے۔ جی محمد اقبال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، ملک بھر کی طرح میانی میں بھی دعوت اسلامی کا تنظیم FGRF غیر جو ہے سیاسی ہے،
انہوں نے میانی میں بھی سیلاب زدگان کے لیے کافی تعداد میں اب تک راشن اکٹھا کیا ہے. آپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں تحصیل ذمہ دار قاری محمد ثناء اللہ اطاری صاحب. ان سے اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ. تھینکس اقبال برطانہ صاحب. جو تحصیل بھیرا اور اس کے اطراف پوری تحصیل نے الحمدللہ مختلف گاؤں نے دارالسلامی کی تنظیم دارالسلامی کے شعبے FGRF کو تعاون کیا کے ساتھ اعتماد کیا اور لاکھوں کا سامان ہمیں دیا. 2 مزدے پہلے ہم بھیج چکے ہیں. تیسرا مزدہ بڑا لوڈ کر کے ابھی ہم نے بھیجا ہے جس میں لاکھوں کا سامان ہے. اس میں مختلف چیزیں ہیں. راشن میں گندم چاول آٹا, اس میں مچھردانیاں, اس میں بسترے چارپائیاں منرل واٹر. تو یہ ہم نے پیک بنا کے الحمدللہ سیلاب زدہ متاثرین کے لیے روانہ کیے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم پورا مزدہ بھیجتے رہیں گے. انشاءاللہ سیلاب زدگان کو یاد رکھیں گے. جی جس طرح قاری صاحب بتا رہے تھے کہ اب تک لاکھوں کا جو ہے وہ کراکری کا سامان گندم منرل واٹر. جعفر آباد میں سیلاب کی تباہ کاریاں, عوامی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہونے لگا. متاثرین نے ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر دھرنا دے دیا. آئیے جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف عطا محمد کھوسا سے. جی عطا محمد, اپڈیٹ کیجیے گا. جی میں ناظرین کو بتاتا چلوں جس طرح حالیہ مونسون بارشیں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے ضلع جعفر آباد اور ضلع صوبت پر مکمل طور پر ڈوب چکا تھا. وہاں پہ لوگ بھیار و مددگار کھلے آسمان تلے روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے امدادی ریلیف نہ ملنے پر ان کا صبر پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. آج وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں کیونکہ ان کے بچے سڑکوں پر بھیار و مددگار کھلے آسمان تلے. ان کو آج تک ٹینٹ بھی نہیں دیا گیا, ان کو نہ راشن دی گئی ہے. حکومت کی ریلیف سے بالکل مکمل طور پر یہ نظر انداز کیا گیا ہے. یہاں کچھ یونین کے لوگ ہیں جو اپنے حق نہ ملنے پر لوگوں کی پریشانی کو دیکھ کر یہاں پہ جو حکومتی ریلیف نہ ملنے پر آج ایک احتجاج اور دھرنا دے کر ڈپٹی کمشنر جعفر آباد کے آفس ہو یا اس کا ہاؤس ہو اس کے سامنے لگا کر بیٹھ چکے ہیں. جب تک مطالبہ ہیں اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک احتجاج جاری. سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2 مہینے اس وقت گزر چکے ہیں سیلاب کو اور بارشوں کو. اس وقت تک ہم کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف نہیں دیا گیا ہے, جس کے خلاف ہم AC اور DC کے خلاف انکوائری کے مطالبے کے ساتھ ہم یہاں احتجاجی دھرنے میں بیٹھ گئے ہیں. ہائی کورٹ بلوچستان اور آرمی چیف اور دوسرے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جعفر آباد کے خلاف انکوائری معطل کر کے اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف بھی انکوائری تشکیل دی جائے, ان کو معطل. حکومت سندھ نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بہت ہی احسن اقدامات کیے ہیں, جس میں سب سے بڑا اقدام حکومت کی جانب سے خیمہ بستیوں کا قیام ہے. سکھر میں بھی حکومت سندھ نے خیمہ بستی قائم کی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. حالیہ شدید بارشوں سے سندھ میں ناگہانی صورتحال برپا ہے. حکومت سندھ کی جانب سے صوبہ بھر میں متاثرین کو ہنگامی طور پر معیاری رہائش فراہم کرنے کے لیے ٹینٹ سٹی قائم کیے گئے ہیں. سکھر میں قائم ان کیمپس میں 3 وقت کا کھانا, پینے کا صاف پانی, بچوں کے لیے دودھ, بسکٹ, کپڑے اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے. گھر بار کری در پدر تھیا در پدر پر شاباش حکومت جو تعاون کرے تھی. سندھ حکومت جا شکر گزار آیوں. اساں خوراک ٹینٹ تمبو ہر شے ملیا ہیں. صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ ساتھ علاج معالجے کی مکمل سہولیات و ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں. میں جو برسات جو ڈاڈو فصل لڑی ہوا اساں گھر بار بھی کری پیان اساں مجبور تھی हेॾे निकिरी विया आहियूं सखर शहर. हिते असांखे माना राशन बि मिले थो, मानी बानी बि मिले थो, पंहिंजो जेको आहे त खेमा बि मिलिया आहिनि, सकून थियो आहे. वरी गवर्नमेंट जो महिरबानी आहे असांजे मथां एहसान कयो अथनि. हिते अलहमदिल्ला टेंट मिलियो आहे, मानी मिले थी. असां وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ ضروری ہے. پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی فورمز پر پیش کرنا بہترین ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عالمی رہنماؤں اور دیگر سٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں میں پاکستان کو دنیا کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے قابل اعتماد پارٹنر کے طور پر پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی. پاکستان کا مقدمہ شنگھائی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی دونوں بین الاقوامی فورمز پر پیش کرنا بہترین ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاک چین تعلقات لین دین ہی نہیں بلکہ مستقل دوستی ہیں. چین پاکستان کا ہمیشہ ثابت قدم دوست رہا. سیلاب متاثرین کی مالی امداد پر چین کے مشہور ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاک چین تعلقات
لین دین نہیں بلکہ ایک مستقل دوستی ہے۔ پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے مستقل ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ چین کے مجوزہ بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ پر تنقید کرنے والے لگتا ہے حسد کر رہے ہیں، تنقید کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے سیلاب متاثرین کی مالی امداد کے علاوہ خیمے اور دیگر اشیاء ضروریہ بھی فراہم کی ہیں۔ چینی کمپنیوں نے بھی پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کے لیے مدد کی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ مریم اورنگزیب مجھے آپ پر فخر ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی کے حامیوں کی جانب سے ہراساں کیے جانے سے جس انداز میں نمٹا، اس سے ان کی مہربانی ظاہر ہوتی ہے۔ مریم اورنگزیب اپنے پرسکون اور باوقار طریقے طرز عمل سے اس نے ہراساں کرنے والوں اور ان کے فروغ دینے والوں کے بدصورت چہرے کو بے نقاب کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی لندن میں مریم اورنگزیب کو ہراساں کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی کارکنوں کو ہراساں کرنے پر جس طرح مظاہرہ کیا وہ قابل فخر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مریم اورنگزیب نے اپنے طرز عمل سے ہراساں کرنے والوں اور ان کے سپورٹر کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ملک کی بد نصیبی ہے کہ وزارتوں کا فیصلہ 27 کلومیٹر کی حکومت نے کیے ہیں۔ پہلے یہ لوگ خزانے پر ڈاکہ ڈالتے تھے، آج کر جیبوں پر ڈال رہے ہیں۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ اسحاق ڈار وزیراعظم کے جہاز میں لندن سے آ رہے ہیں۔ آڈیو لیک کا وقت اہم ہے اور تشویشناک اور خطرناک ہے۔ شہباز شریف کمزور ہوئے ہیں، فیصلوں میں انتظار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ شرمندہ نہیں ہیں، یہ بھارت کے زیر اثر ایجنڈا ہے۔ پہلے یہ لوگ خزانے پر ڈاکے ڈالتے تھے، آج کر جیبوں پر ڈال رہے ہیں۔ فواد چودھری نے گزشتہ روز بتایا تھا کہ گھنٹوں کی آڈیو لیکس ہیں، میرے خیال میں جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو ٹوکرا رکھ دیا جائے گا۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ اکتوبر میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ مفرور وزیر اعظم کے جہاز میں بھاگا اور 5 سال بعد وزیر اعظم کے ساتھ آ رہا ہے، یہ چوری اور سینہ زوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے مستقبل کا فیصلہ 15 نومبر سے پہلے ہو جائے گا۔ 12 گھنٹوں میں 3 آڈیو لیکس کا وقت اہم اور تشویشناک ہے۔ آئی ایم ایف کے باوجود اسحاق ڈار ڈالر بجلی، گیس اور آٹے کا کیا کریں گے جو مفتاح نہیں کر سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت ہیکر سے لیک ہونے والا ڈیٹا خرید رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ 20 اگست سے اب تک وزیر اعظم آفس کی آڈیو لیک ہوتی رہی۔ ہم نے بہت خرچ کر کے ایجنسیوں کو جدید آلات سے لیس کیا۔ 340 گھنٹوں کی آڈیو لیک ہوئی لیکن کسی ادارے کو معلوم ہی نہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا دفتر بھی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے غیر محفوظ ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب اور رانا ثناءاللہ نے بیانات دیے مگر دونوں کے بیانات ہی مضحکہ خیز ہیں۔ ابھی تک وزیر اعظم آفس نے آڈیو لیکس پر بیان جاری نہیں کیا۔ آڈیو لیکس کے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہیکرز کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز گفتگو تو ابھی انہوں نے جاری ہی نہیں کی۔ خبر ہے کہ حکومت لیک ہونے والے ڈیٹا خریدنے کے لیے ہیکر کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تعالی نے مریم اورنگزیب کو ہراساں کرنے والوں کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کی تجویز دے دی۔ عطا اللہ تعالی نے ٹویٹ میں لکھا کہ ان مجرموں کے پاکستان پاسپورٹ اور نائکوب کارڈ منسوخ کریں۔ اگر یہ غیر ملکی پاسپورٹ پر پاکستان آئیں تو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیں۔ سادہ اور آسان، آپ کسی خاتون کو ہراساں نہ کریں۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کو لندن میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ لندن میں موجود وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب ماربل آرچ میں ایک کافی شاپ میں کافی لینے کے لیے رکی ہوئی تھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان آج لاہور کا ایک روزہ دورہ کریں گے، جہاں عمران خان مختلف مکاتب فکر کی تقریبات میں شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے علماء و مشائخ بھی ملاقات کریں گے۔ عمران خان گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی تقریب سے خطاب کریں گے۔ عمران خان دورہ لاہور کے دوران ایوان وزیر اعلیٰ بھی جائیں گے، جبکہ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات دورے میں شامل ہے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں بڑا اضافہ، جبکہ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا مثبت رجحان جاری ہے۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 65 پیسے سستا ہو کر 237 روپے کا ہو گیا۔ 100 انڈیکس 345 پوائنٹس اضافے سے 40,965 پر ٹریڈ کرنے لگا۔
23 सितंबर को 16 रोज के बाद पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर की कदर में 6 पैसे की मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में मुसलसल कमी जारी है। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 53वें नंबर पर पहुंच गया। कोरोना केसेस की शरह 0.50% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में मजीद 55 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीजों में से 73 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान भर में अब तक 30,612 कोरोना के मरीज़ इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना वायरस के कुल मरीजों की तादाद 15,72,371 हो चुकी है। हल्का एन 118 ज़िमनी इलेक्शन में तेज़ी। उम्मीदवार डॉक्टर शजरा मनसब ने ननकाना डिस्ट्रिक्ट बार का दौरा किया। मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी अनवर जाहिद और अली इमरान एडवोकेट ने इस्तकबाल किया। चौधरी अनवर जाहिद ने अपने वकला साथियों के साथ डॉक्टर शजरा की हिमायत का उनके साथियों समेत ऐलान किया। अनवर जाहिद का कहना था कि मैं और मेरे साथी मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान करते हैं। उन्होंने मेंबर पंजाब बार कौंसिल अनवर जाहिद, अली इमरान और दूसरे वकला का शुक्रिया अदा किया। लिया में मंजूराबाद और कादराबाद के दरमियानी पुल पर लगे गंदगी के ढेरों ने म्यूनसिपल कमेटी का पोल खोल दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मलिक फैज़ भुल्लर से। जी फैज़, अपडेट कीजिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मोहल्ला मंजूराबाद में लिया मैनर के किनारे रफ़ीक शहीद चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पे नहर के किनारे लगे गंदगी के ढेर ज़िला इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है। और ये गंदगी के जो ढेर हैं ये एक रोज़ से नहीं हैं, 2 रोज़ से नहीं हैं, ये कई हफ्तों से यहाँ पे हैं। म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से सफाई अमला जो है वो गैब है और इन गंदगी के ढेरों को उठाने में उनकी कोई तवज्जो नहीं है। इस हवाले से यहाँ मोहल्ले के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। जी, ये जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं ये सफाई वाले जो हैं म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से वो नहीं उठा रहे। ये गंद यहीं पे आते हैं, नहर वाले महकमा नहर वाले निकाल कर रख जाते हैं और बल्दिया वाले बिल्कुल नहीं आते। यहाँ पे मरे हुए जानवर आते हैं, गाय भैंसें, ये आप खुद देख लें सामने मुर्गियों के थैले बने हुए ये भी आए पड़े हैं। डीसीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी ये पुल थोड़ी सी ऊंची करा दें और ये बिल्कुल सफाई नहीं होता। बिल्कुल ये देख लें इतना कचरा, कोई नमाजी, ये सामने मस्जिद है, कोई नमाजी गुजर के नहीं जा सकता। ये रास्ता देख लें कोई। ये कितने दिन से ये ढेर लगा हुआ है? ये 3 माह से पड़ा है यहाँ। 3 माह से? जी हाँ, 3 माह से ये पड़ा है, कोई उठाने नहीं आता। कहो तो कहते हैं जी हमारा आज एहतजाज है, हमारी लेबर नहीं है, हमारा रक्षा नहीं है, ये बाकट वाले आएंगे। बाकट वाले को तो वो कहते हैं रक्षे वाला आएगा। ये सामने आप देख लें पुल पे, ये देखें ये सारा कचरा पड़ा है कि मोहल्लेदार कोई गुजर भी नहीं सकता यहाँ पे, ना नमाज पढ़ने जा सकते हैं, बच्चों को छुट्टी होती है। ये पुल का इतना बुरा हाल है और जितने मरे हुए जानवर हैं सारे इसी नहर में फेंकते हैं। ये सामने मुर्गियों के 2 पूरे थैले आए पड़े हैं मरी हुई मुर्गियों के। जितना कचरा गंदगी है ये सारी इस हमारे मोहल्ले में जीना मुश्किल है। कोई नमाजी, कोई शरीफ आदमी यहाँ से गुजर नहीं सकता। मेहरबानी करें डीसीओ लिया साहब, रिक्वेस्ट है हमारी कि इस पे तवज्जो दें। हमने ये पौधे लगाए हुए हैं, दिल नहीं करता सफाई करने के लिए, इतने पौधे लगाए शौक से, कोई इंतज़ाम नहीं है। जी नाजरीन, जिस तरह आपने शहरी के ज़बानी सुना कि ये गंदगी का ढेर 1, 2 रोज़ 3 रोज़ से नहीं है बल्कि 3 माह से ये ढेर लगा हुआ है और म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से कोई भी जो है इसको उठाने की ज़हमत नहीं कर रहा। और सामने देखें ये जो मुर्गियाँ जो हैं ये पड़ी हैं इनके। फैज़ भुल्लर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं एबटाबाद में ज़िला इंतज़ामिया और कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के तलबा का शिमला हिल पर सफाई और शजरकारी मुहिम का इनेकाद। 100 से ज़ायद पौधे लगाए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। ज़िले इंतज़ामिया एबटाबाद और कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के स्टूडेंट्स की जानिब से निखरा एबटाबाद मुहिम के तहत TMA एबटाबाद फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के तावन से शिमला हिल पर सफाई और प्लांटेशन के हवाले से आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। माहौल की बेहतरी के लिए सफाई और शजरकारी नहायत ज़रूरी है। इसी हवाले से निखरा एबटाबाद मुहिम के तहत शिमला हिल पर असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद सकलैन सलीम की ज़ेर निगरानी TMA एबटाबाद फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तावन से सफाई और शजरकारी के हवाले से आगाही कैंपेन का इनेकाद किया गया।
اسسٹنٹ کمشنر ایبٹ نے کیڈٹ کالج کے طلبہ کو خوش آمدید کہا اور شجرکاری، ماحولیاتی تبدیلیوں، سیلابی صورتحال سے بچنے اور ماحول کی بہتری کے حوالے سے شجرکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ مہم کے دوران کیڈٹ کالج حسن عبدال کے طلبہ کی جانب سے شملہ ہل پارک پر صفائی کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں 100 سے زائد پودے لگائے گئے۔ مہم کا مقصد شہریوں میں صفائی کی اہمیت اور ماحول کی بہتری۔ سنجر پور میں وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلح افراد نے دن دہاڑے سنجر پور کے قریب محمد یوسف نامی شخص کو اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس جرائم پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ متاثرین کا ڈی پی او رحیم یار خان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے جام ضمیر کی اس رپورٹ میں۔ سنجر پور اور گرد نواح میں نہ تھمنے والا ڈکیتوں کا سلسلہ جاری۔ علاقہ مکین دن دہاڑے ڈاکوؤں سے لوٹنے اور قتل ہونے لگے۔ غریب عوام غیر محفوظ ہو کر رہ گئی، جبکہ آج دن دہاڑے مسلح افراد نے 5 گولیاں مار کر محمد یوسف لاشاری کو قتل کر دیا۔ متاثرین کا کہنا ہے میں جو قتل کرے ویا ڈींहं जो 1 बजे पुराणो तकरार असां के न कोई याद असां सही रहियासीं। असां को पतो ई न 4-5 मुड़स आया डकड़र बंगले को न परे पुल को मुंहिंजे भाउ खे क़तल कयो हलिया विया 5 ॼणा। 5 फायर हिक जाइ ते हयोसीं भॻा विया। असां मिसकीन ग़रीब असांजो हुकूमत अदालत करे असांखे ॿियो वाह कोन्हे। کہ پولیس کو اطلاع دی تو تھانہ کوٹ سیل کی پولیس نے سست روی کا مظاہرہ کیا اور مسلح افراد بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے ڈی پی او رحیم یار خان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور شہر بھر میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر تھانہ کوٹ سیل میں کسی کرائم فائٹر SHO کو تعینات کرنے اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا پشاور میں پولیس میں سزا و جزا عمل کے تحت 50 اہلکاروں کو انعامات سے نوازا گیا۔ سی سی پی او پشاور محمد اعجاز کی خصوصی میڈیا بریفنگ۔ غفلت اور اختیارات میں تجاوز پر 717 اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ مزید دیکھیے اشتہار نور چمکنے کی اس رپورٹ۔ سی سی پی او پشاور محمد اعجاز خان کی خصوصی میڈیا بریفنگ کے دوران SSP آپریشن کاشف عباسی، SSP انویسٹیگیشن شہزاد کوکب فاروقی بھی موجود۔ رواں سال اب تک دہشت گردی کے متعدد واقعات کو ناکام بنا دیا گیا۔ سی سی پی او کا کہنا تھا کہ 4 عدد خودکش چیکٹ سمیت مختلف جگہوں سے 30 دستی بم برآمد کر کے ناکام بنا دیا گیا۔ شہریوں کی جان و مال کی تحفظ کے دوران 5 بار پولیس پر حملہ کیے گئے۔ اسی طرح دہشت گردی کے واقعات میں ملوث 2 ملزمان پولیس مقابلے میں ہلاک۔ بدتخوری میں ملوث 12 افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ شہر میں قیام امن کو یقینی بنانے کی خاطر 15 سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کیے گئے۔ سی سی پی او اعجاز خان کا مزید کہنا تھا کہ 6 لاکھ روپے کی مالیت کا قیمتی سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 12 عدد چھینے گئے مسروقہ گاڑی، 12 موٹر سائیکل بھی برآمد کیے گئے۔ متعدد برآمد گاڑی، موٹر سائیکل اور موبائل فون اصل مالکان کے حوالہ کر دیے گئے ہیں۔ باقی ماندہ گاڑی اور موٹر سائیکل کے مالکان کے سراغ لگایا جا رہا ہے۔ رواں سال اندھا قتل کا سراغ لگا کر ان میں سے 2 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 12 منشیات فیکٹری سیل کر دیا گیا۔ منشیات کے مکروہ دھند میں ملوث 203 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آئس فروش کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اس آئس کے دھند میں ملوث 45 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجموعی طور پر 92 کلو گرام آئس برآمد کر لیا گیا۔ سی سی پی او صاحب کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ پولیس میں سزا و جزا عمل کے تحت 50 اہلکاروں کو انعامات سے نوازا گیا، جبکہ فرائض میں غفلت، لاپرواہی اور اختیارات میں تجاوزات پر 717 اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جن میں 190 اہلکاروں کو برخاست، جبکہ مختلف نوعیت کے 120 ملزمان کو مختلف قسم کے سزائیں دی گئی۔ شہریوں کے مابین مسائل کے خاتمے کے ہونے والے اقدامات کے بارے میں سی سی پی او کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کو ان کے دہلیز پر حل کرنے کی خاطر عوامی روابط مہم کے تحت رواں سال 4 کلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ اس طرح پشاور پولیس کی جانب سے خصوصی جرگہ مہم بھی جاری ہے، جس کے تحت اب تک مختلف نوعیت کے 80 راضی نامے کر لیے گئے۔ سی سی پی او صاحب کا مزید کہنا تھا کہ 128 گینگز کا میں نے ذکر کیا، جن کے 300 سے زیادہ گروہ کے ارکان تھے وہ گرفتار کیے گئے۔ اس کے دیگر وجوہات بھی ہیں۔ پولیس تو اپنی طرف سے ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ان کی عزت پہ آنچ نہ آئے، میرا علاقہ ہو، کسی SHO کا علاقہ ہو یا جس کا بھی ہو، اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جرائم کو کنٹرول کرے اور اس طرح کے واقعات نہ ہو جو اس کے لیے سکی کا۔ شاد باغ کے علاقے میں دوران ڈکیتی نوجوان کو فائر مار کے زخمی کر دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور شہری سے موبائل فون اور نقدی رقم چھین کر فرار ہونے لگے تو شہری نے مزاحمت شروع کر دی۔ مزاحمت کے دوران ڈاکو نے شہری کو فائر مار کر زخمی کر دیا اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ وسیم سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شاد باغ کے علاقے میں دوران ڈکیتی نوجوان کو فائر مار کے زخمی کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور شہری سے موبائل فون اور نقدی رقم چھین کر فرار ہونے لگے تو شہری نے مزاحمت شروع کر دی۔ مزاحمت کے دوران ڈاکو نے شہری کو فائر مار کر زخمی کر دیا اور فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ شاد باغ کے علاقے میں دوران ڈکیتی نوجوان کو فائر مار کے زخمی کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور شہری سے نقدی موبائل فون رقم چھین کر فرار ہونے لگے تو شہری نے مزاحمت شروع کر دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ شاد باغ کا علاقہ ہے جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر 6 سے 7 ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن گئی ہیں اور آخرکار سلسلہ یہاں تک آ چکا ہے کہ ڈاکو جو ہے وہ دن دہاڑے شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کرتے ہیں، موبائل فون اور نقدی بھی جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ آج بھی ایک ایسا ہی واقعہ جو ہے وہ شاد باغ کے علاقہ میں رونما ہوا جس میں شہری موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ 2 ڈاکو جو ہے وہ موٹر سائیکل پر آئے۔ انہوں نے آ کے شہری سے موبائل فون اور پیسے چھیننے کی کوشش کی، جس پر جب شہری نے مزاحمت کی تو مزاحمت کے دوران شہری کو فائر مار کر زخمی کر دیا اور فائرنگ کرتے ہوئے ملزمان وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مقصود گجر SHO شاد باغ اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ، اور وہاں سے گولیوں کے خول اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں جس طرح سے سیف سٹی اور CCTV کیمروں کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ SHO بھی جو ہے وہ سیف سٹی کے کیمرے جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں، جبکہ جہاں پہ یہ واردات ہوئی ہے اس کے سامنے بھی جو ہے وہ کیمرے لگے ہوئے تھے اور سیف سٹی کے کیمروں کو بھی جو ہے وہ مانیٹرنگ کیا جا رہا ہے۔ تاحال شاد باغ کی اگر بات کی جائے تو شاد باغ ایک ہیوی پولیس اسٹیشن ہے جہاں پر ڈکیتی کی واردات جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج بھی شہری کو جو ہے وہ واردات کے دوران فائرنگ کر کے زخمی کیا گیا اور ڈاکو جو ہے وہ جاتی مرتبہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ تاحال ابھی جو ہے وہ واقعہ کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا، ابھی کچھ ہی دیر میں اپلیکیشن دی جائے گی اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے گا۔ تاحال ملزم کو جو ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ وسیم صابر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں، ہیلتھ کارڈ پروگرام میں پیچیدہ لیور سرجری کو شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے علاج کرانے کے لیے مختص رقم میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے بیورو چیف چودھری شہباز ارائیں سے۔ جی شہباز، بتائے گا کہ اس رقم میں کتنا اضافہ کیا گیا؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی طرف سے مہنگائی میں پسی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے احسن اقدام سامنے آیا ہے۔ ان کی خصوصی ہدایت پر ہیلتھ کارڈ پروگرام میں جگر کی سرجری کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے دل کے پیچیدہ سرجری بھی ہیلتھ کارڈ پروگرام میں شامل کرنے کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی طرف سے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے علاج کرانے کے لیے مختص رقم میں اضافے کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹلز کے اشتراک سے مریضوں کو جگر، گردے اور لبلبہ کی سرجری کی سہولت بھی دی جائے گی۔ جگر کی پیچیدہ سرجری کو ہیلتھ کارڈ میں شامل کیے جانے سے مریضوں کے علاج میں بہتر سہولیات ملے گی۔ سرکاری ہسپتالوں کے ساتھ نجی ہسپتالوں کے ماہرین بھی پیچیدہ سرجری میں معاونت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ نجی ہسپتالوں کی معاونت سے چھوٹے بچوں کی کارڈک سرجری بھی کی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹلز کی وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر شازیہ ملک نے بھی ملاقات کی اور بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹلز کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ڈاکٹر شازیہ ملک کا یہ بھی کہنا تھا کہ بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹلز میں ہیلتھ کارڈ پر آپریشن اور پوسٹ آپریشن کیئر کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ملاقات میں بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ڈاکٹر فیصل حنیف اور جنرل ریٹائر افتخار، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب محمد خان بھٹی، سابقہ پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ
GM सिकंदर, सेक्रेटरी सप्लाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन इमरान सिकंदर बलोच और मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। चौधरी शहबाज राई, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की जानिब से डेंगी आगाही वाक का एहतमाम किया गया। DC लाहौर मोहम्मद अली ने डेंगी आगाही वाक की क़यादत की। डेंगी आगाही वाक में ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत वाक टाउन हाल था पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस तक निकाली गई। शहरियों को डेंगू से बचाव के लिए हिफाजती तदबीर अख्तियार करने को कहा गया। शहरी घरों के अंदर बाहर और इर्द गिर्द पानी खड़ा ना होने दें। DC लाहौर का कहना था कि घरों की छतों, सहन, एयर कूलर्स में पानी जमा ना होने दें। जहां कहीं पानी खड़ा हो फौरी हटाया जाए। डेंगू मुहिम को हर मुमकिन कामयाब बनाना है। शहरी डेंगू टीमों के साथ ताउन करें। पंजाब आब पाक अथॉरिटी का पहला कंटेनर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया। सैयद जाहिद अजीज़ का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला मनसूबा बनाया गया है। मनसूबे के तहत रेनाला खुर्द में नहरी पानी को पीने के काबिल बनाया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पंजाब आब पाक अथॉरिटी का पहला कंटेनर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया। सैयद जाहिद अजीज़ का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला मनसूबा बनाया गया। मनसूबे के तहत रेनाला खुर्द में नहरी पानी को पीने के काबिल बनाया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पंजाब आब पाक अथॉरिटी का पहला कंटेनर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया। सैयद जाहिद अजीज़ का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला मनसूबा है जिसको मुकम्मल किया गया है। मनसूबे के तहत रेनाला खुर्द में नहरी पानी को पीने के काबिल बनाया गया है। शाइनिंग व ग्रीन मुहिम लाहौर LWMC सफाई टीमें शहर भर में मुतहरिक सफाई खसूसी ऑपरेशन के नतीजे में अब तक 6 टाउन्स को ज़ीरो वेस्ट किया जा चुका है। राफी हैदर का कहना है कि लाहौर के 9 टाउन्स को मरहलावार ज़ीरो वेस्ट करने का सिलसिला जारी है। मुहिम के आगाज़ से अब तक 57,309 टन वेस्ट ठिकाने लगाया जा चुका है। अल्लामा इकबाल टाउन और रावी टाउन में जारी ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। अल्लामा इकबाल टाउन से 5,384 टन, रावी टाउन से 2,594 टन वेस्ट इकट्ठा किया गया। आखिरी मरहले में शालीमार टाउन, वाघा टाउन, निश्तर कॉलोनी को ज़ीरो वेस्ट किया जा रहा है। 9 टाउन्स में मौजूदा 519 ओपन प्लांट्स को ज़ीरो वेस्ट करने के लिए मशीनरी फील्ड में मुतहरिक है। तमाम टाउन ज़ीरो वेस्ट होने तक सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। शहरियों का साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरुकार लाए जा रहे हैं। DG फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक का स्नैक्स फैक्ट्री पर छापा। इस्तेमाल शुदा गंदे और नाकिस तेल में स्नैक्स तैयार करने पर फैक्ट्री बंद कर दी। 7,000 किलो माल जब्त कर लिया गया। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, बिल्कुल बच्चों की सेहत से खिलवाड़ की मकरूह कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक का स्नैक्स फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। इस्तेमाल शुदा गंदे और नाकिस तेल में स्नैक्स तैयार करने पर फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, जबकि 7,000 किलो माल जब्त कर लिया गया है। बच्चों की अशिया नाकिस खुले रंगों और फिर लगे मसालों से तैयार की जा रही थी। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम, तेल आलूदा फर्श और गंदे फ्रीजर के इस्तेमाल पर कार्रवाई की गई। गैर मैरी कुकिंग ऑयल के कनस्तर मौके से बरामद करके तब्स कर दिए गए। नाकिस स्नैक्स को गलत लेबल और गैर मैरी पैकिंग लगाकर सप्लाई किया जा रहा था। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी कानून के मुताबिक ममनुआ केमिकल, नॉन फूड ग्रेड रंगों का इस्तेमाल संगीन जुर्म है। बच्चों के मनपसंद स्नैक्स के म्यार में कमी का मतलब आने वाली नस्लों की सेहत को तबाह करना है। जी सलमान शाह, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिना अस्पताल लाहौर में नई और जदीद MRI मशीन का इफ्तिताह कर दिया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिना अस्पताल लाहौर में नई और जदीद MRI मशीन का इफ्तिताह कर दिया है। हम आपको बता रहे हैं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिना अस्पताल लाहौर में नई और जदीद MRI मशीन का इफ्तिताह कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिना अस्पताल लाहौर में नई और जदीद MRI मशीन का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिना हॉस्पिटल में MRI मशीन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर
MS जिन्ना हॉस्पिटल डॉक्टर याहिया सुल्तान एजाज कोर फैकल्टी मेंबरान और डॉक्टर नर्सिस मौजूद थी। सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन रैसत ने MRI मशीन की फंक्शनिंग के अमल का भी जायजा लिया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिन्ना अस्पताल लाहौर में MRI मशीन के जरिए आने वाले मरीजों को बहुत सहूलियात हासिल होगी। जिन्ना अस्पताल लाहौर में MRI मशीन के लिए कावज करने पर तमाम मुतल्लिका अफराद को खराज तहसीन पेश करते हैं। सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पहले एक मफरूर शख्स को पाकिस्तान वज़ीर आज़म बना दिया, अब दूसरे मफरूर शख्स को वज़ीर खजाना बनाया गया है। जी अदनान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अंजुमन ताजरान इंसाफ ग्रुप के ज़ेर एहतमाम अलहमरा हॉल में कन्वेंशन मुनक्किद हो रहा है, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। इमरान खान कन्वेंशन से खिताब से कबल एक ऊँटनी भी कुर्बान करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर हामिद खान से। जी हामिद, अपडेट कीजिएगा। नाज़रीन, अंजुमन ताजरान इंसाफ ग्रुप का आज कन्वेंशन हो रहा है, जिसे इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ खिताब करेंगे। उनकी आमद से पहले मैं एक खबर देने से पहले आपको चीज़ भी दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त सिक्योरिटीज़ के बहुत सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं, तारें लगाई जा रही हैं। आपने देखा कि एजेंसीज के लोग हमारे पीछे खड़े हैं। आइए, इमरान खान की ज़िंदगी को चूँकि बहुत से थ्रेड हैं, बहुत से ख़तरात हैं और अमूमन एजेंसीज उनको हाईलाइट करती रहती हैं कि आपको थ्रेड है, आप जलसे में न जाए, लेकिन के बावजूद इमरान खान अपनी जान की परवाह किए बगैर आवाम की खातिर बाहर निकलते हैं। और ये है वो ऊँटनी, आज ऊँटनी खड़ी की गई है यहाँ पे। ये ऊँटनी है जहाँ पे जब इमरान खान कन्वेंशन में आएंगे तो इस ऊँटनी को हाथ लगाकर अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा। ये ऊँटनी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस इमरान खान अभी से कुछ देर पहले बाद जब यहाँ आएंगे तो इस ऊँटनी को हाथ लगाकर अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा, क्योंकि सदका हज़ार बुलाऊँ। हामिद खान, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, कमिश्नर लाहौर का तहसील शालीमार अस्पताल, स्कूल, वासा स्कीम्स और इंसदादे डेंगी जायजे के लिए दौरे, सफाई, एमरजेंसी और डेंगी वार्ड का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान को तमाम महकमों ने सफाई व दीगर उमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 13 डिवीजन में जो है इस वाले से जो है चक्कर लगाया, जिसकी वजह जो है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गाजियाबाद का दौरा किया है। क्लासरूम में तलबा से सवाल पूछे गए हैं और तहसील शालीमार के मुख्तलिफ अस्पताल, स्कूलों, वासा स्कीम और इंसादे डेंगी के वाले से जायजा लिया गया है। जब तलबा से सवाल किए गए तो कमिश्नर लाहौर को जो है वो जवाब जो पसंद नहीं है, इस वाले से कमिश्नर लाहौर ने टीचर से भी सवाल किए गए, जिससे टीचर से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सके। इस वाले से CEO एजुकेशन को नोट करने की हदायत जारी की है कि 2 हफ्तों के बाद टीचर्स का सब्जेक्ट इम्तिहान लिया जाएगा और खास हदायत जारी की गई है कि लाहौर ने DDO एजुकेशन को मुअत्तल कर दिया है। CEO एजुकेशन की दरख्वास्त पर 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने DDO एजुकेशन को। जुनेद अशरफ, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब ने बदउनवानी के खात्मे और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू करने का फैसला कर लिया। इस मकसद के लिए महकमा बल्दियात के ज़ेरे इंतज़ाम हर तरह की नीलामियाँ ऑनलाइन कराने का फैसला किया गया है। वाटर सप्लाई कंपनियों को भी डिजिटलाइज करने के लिए सिस्टम तैयार कर लिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशिर हुसैन ने इजलास में दोनों सिस्टम को मुतारिफ करवाने की मंजूरी दी। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल फिल्ट्रेशन प्लांट्स और डिस्पोजल स्टेशंस को ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना था कि वाटर सप्लाई स्कीमें डिजिटलाइज होने से पानी की फराहमी शहरियों तक बआसानी पहुँचने में मदद मिलेगी। ई ऑक्शनिंग और वाटर सप्लाई स्कीमों को डिजिटलाइज करने के लिए महकमे बल्दियात ने वर्किंग मुकम्मल कर ली है। सूबे भर की तमाम लोकल गवर्नमेंट्स अब ई ऑक्शन में हिस्सा लेंगी। और अब शामिल करेंगे खेलों की खबरें। पाकिस्तान ने 7 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के चौथे मैच में इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने जीत के लिए इंग्लैंड को 167 रन का हदफ दिया था, लेकिन पूरी टीम हदफ के ताक़ुब में 163 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह इंग्लैंड की टीम को 3 रन से शिकस्त हुई। इस कामयाबी के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी 7 T20 मैचों की सीरीज़ 2-2 से बराबर हो गई। इंग्लैंड की जानिब से बल्लेबाजी करते हुए लियाम डेविसन और हैरी ब्रोक 34 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि वैन डेकेट ने 33 और मोइन अली ने 29 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से खेलते हुए फिल सॉल्ट ने 8,
ڈیوڈ ویلی نے 11 اور ایلیکس ہلز نے 5 رنز بنا کا اضافہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے محمد نواز اور حارث روف 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، جبکہ محمد حسنین نے 2 اور محمد وسیم نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کی جانب سے بلے بازی کرتے ہوئے کپتان بابر اعظم نے 36 اور شان مسعود نے 21 رنز بنائے، جبکہ آصف علی نے 3 گیندوں پر 13 رنز کا اضافہ کیا۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں 4 T20 میچز کھیلنے کے بعد پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں آج لاہور پہنچیں گی۔ دونوں ٹیمیں آج دوپہر خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی سے لاہور پہنچیں گی، جہاں قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 7 T20 میچز پر مشتمل سیریز کا 5واں میچ 28 ستمبر جبکہ چھٹا 30 ستمبر کو کھیلا جائے گا، اور دونوں ٹیمیں سیریز کے آخری میچ میں 2 اکتوبر کو قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ دونوں ٹیموں کا آج لاہور میں کوئی ٹریننگ سیشن شیڈیول نہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں کل شام قذافی اسٹیڈیم میں ٹریننگ کریں گی۔ لاہور میں پاکستان بمقابلہ انگلینڈ قذافی اسٹیڈیم کے میچز کے لیے انتظامات جاری۔ ضلع انتظامیہ لاہور تمام تر انتظامات کو مکمل کروا رہی ہے۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ شائقین کرکٹ کے لیے پارکنگ کے انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے، گراؤنڈز کو ہموار کروایا جا رہا ہے۔ شائقین کرکٹ کے لیے لبرٹی، پنجاب یونیورسٹی اور گلبرگ کالج میں پارکنگ کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ شائقین کرکٹ کے لیے پارکنگ کے انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے، گراؤنڈز کو ہموار کروایا بھی جا رہا ہے۔ شائقین کرکٹ کے لیے لبرٹی، پنجاب یونیورسٹی اور گلبرگ کالج میں پارکنگ کے لیے انتظامات کیے گئے۔ ڈی سی لاہور کا مزید کہنا تھا کہ قذافی اسٹیڈیم کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کے اطراف ہوٹلز و دکانوں کو بند کروا دیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔